قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت تلاوت کی، اس آیت کا کچھ حصہ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، کہہ دیجئے ہم نے ساری انسانیت کے لیے آپ کو رسول بنا کے بھیجا ہے، سب کے لیے، میرا نبی سب کے لیے آیا، اپنے بھی، غیر بھی، پرائے بھی، دشمن بھی، ہر ایک کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔ جس کے دل کو اللہ نے کھول دیا، جس کی اندر کی آنکھ کو کھول دیا، اسے کلمہ نصیب ہو گیا۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج میں آپ کے سامنے مولانا عبدالحنان صدیقی صاحب کا ایک بیان لے کر آیا ہوں۔ اس بیان کو دھیان سے سنیے گا، آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ چلیے آپ بھی میرے ساتھ سنیے۔ جس کے اندر کی آنکھ نہیں کھلی، قریب رہ کے بھی جہنم کا ایندھن بنے۔ ڈیرے والو، اللہ کا احسان ہے، شکر ادا کرو۔ دیکھا آپ نے، میں نے کوئی نہیں، لیکن اللہ نے ان کا امتی بنا کے ان کا کلمہ ہمیں نصیب فرما دیا۔ کتنے خوش نصیب ہی ہیں ہم لوگ، صحابہ کے ذریعے یہ پیغام مل گیا کہ بعد والوں سے کہہ دینا فکر نہیں کرنی، تمہارا نبی تمہارے لیے رو کے چلا گیا ہے۔ اتنا رویا، اولاد کے مستقبل کے لیے اتنے ماں باپ نہیں روتے جتنا مصطفیٰ امت کے لیے رو کے چلا گیا۔ اتنا سمجھایا، ماں باپ اولاد کو اتنا نہیں سمجھاتے جتنا کملی والا اپنی امت کو سمجھا کے چلا گیا۔ کوئی راستہ بند رکھا ہی نہیں، ہر راستہ اللہ کی رحمت تک پہنچنے کا حضور نے بتلا دیا۔ نا امیدی کی کوئی کرن چھوڑی نہیں، امیدوں کی ساری کرنیں بتلا دی ہیں۔ دیکھو قرآن کریم کی آیت ہے، یا عبادی الذین اسرفوا، اللہ یہاں قید لگا دیتا کہ اے نمازیو، اگر تمہارے سے نماز پڑھتے پڑھتے گناہ ہو گیا، اے حاجیو اگر حج کرتے کرتے گناہ ہو گیا، اے روزے دارو روزہ رکھتے گناہ ہو گیا، تو پھر یہ آیت محدود ہو جاتی کہ معافی ان کے لیے ہے جو نمازی ہیں، معافی ان کے لیے ہیں جو روزے دار ہیں۔ فرمایا یا عبادی الذین اسرفوا، نمازی بھی بے نمازی بھی، متقی بھی غیر متقی بھی، اگر تمہارے سے غلطی ہو گئی تو نا امید نہ ہونا، اگر تمہارے سے کوئی لغزش ہو گئی تو نا امید نہ ہونا۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، کہیں سے بھی دامن کو نہ کوئی ہاتھ میں آ جائے اور معافی مانگ لو، انشاءاللہ نجات ہو جائے گی۔ ایک دفعہ اچھی طرح اٹھ جاؤ میرے بھائی، اللہ جزائے خیر دے، جگہ خالی، آگے آگے آ جاؤ، آ جاؤ ماشاءاللہ، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ۔ بس ہماری عادت یہی ہے کہ آگے آگے ہو جاؤ، کشتی ہلے گی باقی پورا وجود نہیں ہلتا۔ گیسی سی ماریں گے اگے ہو جائیں گے، گیسی سی ماریں گے اگے ہو جائیں گے۔ ضلع ہسار کا تو نہیں بیٹھا کوئی ہے؟ ہسار کا تو نہیں کہ بیٹھا؟ عمر علی صاحب تقریر کر رہے تھے، کہنے لگے اگے اگے ہو جاؤ، لوگ گھسٹ کے اگے ہو گئے۔ مولوی صاحب نے کہا اور اگے اگے ہو جاؤ، لوگ اور گھسٹ گئے۔ انہوں نے کہا اور ہو جاؤ، بابا کانپتا ہوا اٹھا، انہوں نے کہا کر دے تقریر شروع، کیا گودی میں بٹھا کے سناوے گا؟ ایسے رگڑا بھی نہ دے دیو میرے بھائی۔ میرے نبی کو اللہ نے ساری انسانیت کے لیے خوشیوں کا پیغام دے کے بھیجا۔ فرمایا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ، آج میرا موڈ ہے سبحان اللہ کے نوانے کا، تم نے ساری نعت خانوں کو دے دی۔ آپ کو کب دیں گے؟ میں پتہ لکھوا دوں، ٹی سی ایس کر دینا بھائی مجھے۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، میرا نبی ہم نے آپ کو ساری انسانیت کے لیے، جمادات کے لیے، نباتات کے لیے، حجر شجر کے لیے، ہم نے سب کے لیے آپ کو رحمت بنا کے بھیجا، آپ کو نبی بنا کے بھیجا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک سفر میں کالی کملی والے کے ساتھ تھا، جب میں اللہ کے نبی کے پیچھے پیچھے جا رہا تھا، مستقبلہ شجر ولا حجر ولا مدر الا قال الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ۔ فرمایا جہاں سے میں گزرتا، شجر ولا حجر، درختوں کے پتے کہتے اللہ اکبر، پہاڑی کہتی، ولا مدر، مٹی کے ٹیلے کہتے، الا قال
میں سے آواز آتی الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی درود و سلام کی تیرے پر برسات ہو جائے۔ صبح اعلان نہ کر دیو ڈیر غازی خان کے بازاروں میں، سمینہ چوک میں مجھے پرچی نہ دے دیو کہ مولوی کہہ کے چلا گیا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کہنا جائز ہے، الحمدللہ کہنا جائز ہے، مگر وہاں جائز ہے جب مصطفیٰ کی ذات موجود ہو۔ تیرا میرا ایمان نبی اپنے روزے میں زندہ ہے، وہاں جا کے 1 مرتبہ نہیں، 1,00,000 مرتبہ نہیں، 1 کروڑ مرتبہ نہیں، لاتعداد مرتبہ پڑھنا تیرا کام ہے۔ اگر تیری ادائیں پسند آ گئی تو روزہ انور سے جواب دینا کالی کملی والے کا کام ہے۔ مولانا جامی رحمت اللہ علیہ درود و سلام کا نذرانہ لے کر، اپنے اشعار کا مجموعہ لے کر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے انور پہ پہنچے، مکے سے مدینے کا سفر کرنے لگے۔ آج میرے عزیز و ثانی قاضی متی اللہ نے پڑھا، اسامہ قاسمی نے پڑھا، حافظ زکریا نے پڑھا، اللہ ان کا پڑھنا قبول فرمائے۔ ایک جامی نے کلام لکھا، کہنے لگے جہاں لکھا وہاں نہیں پڑھوں گا، میں نبی کے روزے پہ جا کے کلام پڑھوں گا۔ مکے سے باہر نکلنے لگے، امیر مکہ کو خواب میں امام الانبیاء کی زیارت ہوئی۔ آپ نے ارشاد فرمایا جامی نعتیہ کلام کا مجموعہ لے کے آ رہا ہے، اسے میرے پاس آنے سے روک دو۔ امیر مکہ نے مدینے میں داخلہ بند کر دیا۔ میرے عزیزو جامی اوپر والے راستے سے، ہجرت والے راستے سے مدینے کی طرف چلے۔ پھر حضور کی دوبارہ خواب میں امیر مکہ کو زیارت نصیب ہو گئی، وہ دوسرے راستے سے آ رہا ہے، اس کو آنے سے روک دو۔ امیر مکہ نے گرفتار کر کے جیل قید میں ڈال دیا۔ میرے عزیزو تیسرے دن حضور کی خواب میں زیارت ہوئی، رحمت والے نبی نے فرمایا اس نے کوئی جرم نہیں کیا تھا کہ تم نے اسے جیل کے پیچھے ڈال دیا۔ رب کائنات کی قسم ہے وہ تو ایسا کلام لے کے آ رہا تھا، کلام لے کے میرے روزے پہ پہنچ جاتا، میں مجبور ہو کر روزے سے نکل کر جامی کا استقبال کرتا۔ دوسری روایت میں یوں آیا، فرمایا اگر آ کے میرے روزے پر سلام کرتا، میری قبر مبارک شک ہوتی، میں ہاتھ نکال کر باہر جامی کے ہاتھ میں ہاتھ ملا لیتا۔ سید رفائی رحمت اللہ علیہ سلسلہ رفائیہ کے بہت بڑے بزرگ ہیں، نبی پاک کے روزہ انور پہ پہنچے، عرض کرنے لگے کملی والے اپنی جگہ پہ سلام کرتے ہیں، فرشتے سلام لے کے آتے ہیں، آج کیا ہی اچھا ہو میں آپ کو سلام کروں، آپ روزہ انور سے میرے سلام کا جواب دو۔ سید رفائی نے کھڑے ہو کے کہا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ قبر مبارک شک ہوئی، رحمت والے نبی کا ہاتھ مبارک نکلا، سید رفائی نے اپنے ہاتھ میں لے کے ہاتھ پہ بوسہ دیا، کہنے لگے ہاتھ کی اتنی چمک تھی، چمک کی وجہ سے ساری مسجد روشن ہو گئی تھی۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو مولانا عبدالحنان صدیقی صاحب کا یہ بیان بہت پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو بیان پسند آیا ہو